پی ایس ایل کی کہکشاں میں 2 نئے ستاروں کا اضافہ۔ پاکستان سپر لیگ میں 7ویں اور 8ویں ٹیم کے لیے ریکارڈ توڑ نیلامی۔ 7ویں ٹیم کے لیے 175 کروڑ روپے کی بولی۔ ٹیم حیدرآباد کے نام سے میدان میں اترے گی۔ 7ویں ٹیم کے ایف کے ایس کے نام کا ڈنکا بجا۔ آئی ٹی سی گروپ، پمز گروپ اور ایف کے ایس نے بولی میں حصہ لیا۔ آپ کو بتائیں پی ایس ایل کی 8ویں ٹیم کی بولی کے لیے کمپنیوں میں سنسنی خیز جنگ۔ اوزی ڈیولپرز نے ٹیم سیالکوٹ 185 کروڑ میں خرید لی۔ نیلامی میں 10 مختلف کمپنیوں نے حصہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے مالکان کو چابی سونپ دی۔ پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی۔ جناح کنونشن اسلام آباد میں پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، وفاقی وزراء سمیت بڑی تعداد میں کھلاڑیوں اور حکام نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں نیلامی میں حصہ لینے والے 9 بیڈرز اور 6 ممکنہ شہریوں کا تعارف کرایا گیا۔ علی ترین گروپ نیلامی سے عین وقت پر دستبردار ہوا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے گھنٹی بجا کر نیلامی کھلنے کا باضابطہ اعلان کیا۔ پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی۔ جناح کنونشن اسلام آباد میں پروقار تقریب۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، وفاقی وزراء سمیت بڑی تعداد میں کھلاڑیوں اور حکام نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں نیلامی میں حصہ لینے والے 9 بیڈرز اور 6 ممکنہ شہروں کا تعارف کرایا گیا۔ علی ترین گروپ نیلامی سے عین وقت پر دستبردار ہوا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے گھنٹی بجا کر نیلامی کھلنے کا باضابطہ اعلان کیا۔ تقریب کے آغاز میں حالیہ ٹورنامنٹس میں کامیابیوں پر پاکستان شاہینز اور ہانگ کانگ سکسز کی ٹیموں کو انعامات سے نوازا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے فاتح ٹیموں کو انعامات دیے۔ ہانگ کانگ سپر سکسز کی فاتح پاکستانی ٹیم کو 1 کروڑ 85 لاکھ روپے، رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کی فاتح ٹیم کو 9 کروڑ روپے کی انعامی رقم دی گئی۔ موٹر وے M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے کو شدید دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ موٹر وے پولیس کا کہنا تھا موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 50 سے 100 میٹر تک ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس لازمی استعمال کریں۔ موٹر وے M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید دھند کا راج۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے موٹر ویز کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند رہے۔ ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن اور ٹرینوں کے نظام الاوقات بھی متاثر ہوئے۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید دھند کا راج۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ دھند کے باعث موٹر ویز کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔ شدید دھند کے باعث ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن اور ٹرینوں کے نظام الاوقات بھی متاثر ہوئے۔ موٹر وے پولیس کی طرف سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ بہاولپور اور گردنوا بھی دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ 0 ہو گئی۔ حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کو آؤٹ ڈور سرگرمیاں محدود رکھنے کی تجویز کی ہے۔ رحیم یار خان میں سردی کی لہر، دھند نے بھی ڈیرے ڈال لیے۔ دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا امکان نہیں۔ کوٹ شریف اور مضافات دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M5 کے تمام تر سیکشن شیرشاہ سے ظاہر پیر تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے۔ قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کو دشواری کا سامنا رہا۔ موٹر وے پولیس نے ہدایات کی ہیں کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ادھر کوٹ ادو میں بھی دھند اور سردی سے کاروباری زندگی متاثر ہے۔ موسم کی سختی کے باعث میکینیکل ورک شاپس ویران ہیں۔ مستری حضرات کا کہنا تھا کہ سردی کی وجہ سے کام متاثر ہے، دھوپ نکلے گی تو کام بہتر ہوگا۔ سردی کی شدید لہر، بہاول وکٹوریہ اسپتال کی او پی ڈی اور ایمرجنسی وارڈ بچوں سے بھر گئے۔ او پی ڈی میں 1 جنوری سے آنے والے بچوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ ایمرجنسی میں گزشتہ 8 روز کے دوران 143 بچے تشویشناک حالت میں لائے گئے۔ طبی ماہرین کے مطابق 2 سال سے کم عمر بچے سردی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جس میں 60% تعداد نمونیا کے مریضوں کی ہے۔ بہاولپور میں سردی کی شدید لہر، کم عمر بچے بیمار ہونے لگے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کی او پی ڈی اور ایمرجنسی وارڈ بچوں سے بھر گئے۔ او پی ڈی میں 1 جنوری سے رپورٹ ہونے والے بچوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ شعبہ بیرونی مریضہ میں روزانہ رپورٹ ہونے والے بچوں کی تعداد 100 سے بڑھ کر 400 تک پہنچ گئی۔
ایمرجنسی میں گزشتہ 8 روز کے دوران 143 بچے تشویشناک حالت میں رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ زیادہ تر 2 سال سے کم عمر بچے سردی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سردی کا موسم شروع ہوا ہے تو ہمارے پاس چیسٹ انفیکشن کے پیشنٹ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں ہوتا ہے اور لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن والے پیشنٹ بھی آتے ہیں۔ تو او پی ڈی میں تو ہمارے پاس پیشنٹ جو آتے ہیں وہ ماڈریٹ مائلڈ ماڈریٹ سک ہوتے ہیں، سویئر سک بھی آتے ہیں، لیکن جو زیادہ سک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ایمرجنسی میں رپورٹ کرتے ہیں۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں رپورٹ ہونے والے بچوں میں 60% تعداد نمونیا کے مریضوں کی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ بچوں میں وائرل انفیکشن زیادہ تشخیص ہو رہا ہے۔ 2 سال سے کم عمر بچوں کو سردی سے بچایا جائے۔ والدین بچوں کو پیدائشی ویکسین کروانا نہ بھولیں اور موسمی انفیکشن سے بچانے کے لیے متوازن غذا کا استعمال کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور۔ آپ کو بتائیں مظفر گڑھ کے کسانوں کو بدترین سیلاب کے بعد ایک اور مشکل کا سامنا۔ کاشتکار کہتے ہیں لاکھوں روپے مالیت سے باغات میں دوبارہ پودے لگائے، مگر ان دنوں شدید سردی اور کہرے کے باعث باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مظفر گڑھ میں شدید سردی کی لہر، کوہرا پڑنے لگا، سیلاب سے تباہی کے بعد کسانوں کو ایک اور مشکل کا سامنا۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے لاکھوں روپے مالیت سے باغات میں دوبارہ پودے لگائے، مگر ان دنوں شدید سردی اور کہرے کی وجہ سے باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نیر، ساگ اور آم اور مالٹے کے باغات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر سردی کا دورانیہ طویل ہوا تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے ہماری نہ صرف زمینوں کو بہت شدید نقصان پہنچا بلکہ ہمارے باغات کی اکثر جو تعداد ہے وہ سوکھ گئی ہے۔ اب دوبارہ سرے سے ہم نے اپنے باغات کو آباد کرنے کے لیے آم کے پودے لگائے ہیں، لیکن شدید کہرے کی وجہ سے ان کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر بھی ناکام ہو رہی ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں میں خان گڑھ، شاہ جمال، روہیلا والی اور مراد آباد میں سخت سردی پڑ رہی ہے، جہاں زیادہ تعداد میں فصلیں اور باغات موجود ہیں۔ محکمہ زراعت کو اس حوالے سے آگاہی مہم چلانی چاہیے۔ ایک طرف کسان سردی کی لہر سے پریشان ہیں، جبکہ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے خبر دی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے، لہٰذا کاشتکاروں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ رحیم یار خان میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بڑی پیش رفت، ضلع بھر میں ڈیمارکیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر میں ابتدائی حد بندی لسٹیں اویزاں، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیوں اور تحصیل کونسل کی واضح حد بندی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے نئے قانون کے تحت ڈیمارکیشن کی ہے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے ضلع رحیم یار خان میں ڈیمارکیشن کا عمل مکمل کر لیا، جس کے بعد بلدیاتی نظام کے نئے خد و خال واضح ہو گئے ہیں۔ ڈیمارکیشن کے تحت میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیوں اور تحصیل کونسلز کی حد بندیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر میں ابتدائی حد بندی کی لسٹیں اویزا کر دی گئی ہیں۔ نئی حد بندی کے مطابق تحصیل رحیم یار خان کو 1 میونسپل کارپوریشن اور 2 میونسپل کمیٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن رحیم یار خان کو 5,93,000، میونسپل کارپوریشن میں مکمل شہر کوٹ دریا، بستی برڑا، تھلواڑی، بستی پرساں، ٹبی لاڑا، بندور، بستی علی اکبر ساندھی، کھوکھرا، سربھوری اور امان گڑھ کو شامل کیا گیا ہے۔ میونسپل کمیٹی کوٹس بابا میں مرد اکبر شاہ، اسلام آباد، چکوک، 84، 85، 86، 82 پی اور یوسف نگر شامل ہے۔ نرنڈا سوائے خان میونسپل کمیٹی میں بستی چنا، چکوک 76 سے 80 پر ہی مشتمل ہوگی۔ تحصیل کونسل رحیم یار خان میں مجموعی طور پر 291 چکوک شامل ہیں، جس کی آبادی 1,10,000 ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالحنان کا کہنا ہے کہ ڈیمارکیشن نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کی گئی ہیں۔ شہری ایک ہفتے میں حد بندی سے متعلق اپنے اعتراضات جمع کروا سکتے ہیں۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو نیولی انیکٹڈ لا ہے، اس کے مطابق یہ ڈیمارکیشن جو ہے یہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں کی گئی ہے، اینڈ ایز اسسٹنٹ ڈیمارکیشن آفیسر تحصیل رحیم یار خان کی حد تک جو ہے بیسیکلی اس ایکسرسائز کا پرپز یہ ہے کہ اربن اور رورل جو باؤنڈریز ہیں اس کا تعین کیا جا رہا ہے۔ زرعی انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام شفاف، منصفانہ، مؤثر بلدیاتی انتخابات کی طرف ایک اہم قدم ہے، جس سے عوامی نمائندگی کے نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے گا۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ملتان کے کچہری چوک میں پارکنگ پلازا فعال ہونے کے باوجود ٹریفک کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ شہریوں اور وکلاء کی جانب سے گاڑیاں دوبارہ روڈ پر کھڑی ہونے سے ٹریفک کا جام معمول بن گیا۔ ملتان
मुल्तान कचहरी चौक पर ट्रैफिक का दरीना मसला हल न किया जा सका। पार्किंग प्लाजा बनने के बावजूद ट्रैफिक जाम की अजियत बरकरार। सड़क के साथ साथ फुटपाथ पर भी गाड़ियां खड़ी होने से पैदल चलने वालों का गुजरना मुहाल है। इंतजामिया रोज इसी रास्ते से दफ्तर जाती है, जिसको वक्ती तौर पर क्लियर करवाया जाता है, मगर बाद में शहरी फिर अजियत का शिकार हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि पार्किंग प्लाजा वुकला की गाड़ियां खड़ी करने के लिए बनाया गया था, मगर चंद माह गुजरने के बाद वुकला के साथ अवाम की गाड़ियां भी दोबारा से रोड पर कई फुट तक जगह घेर रही हैं, जिससे ट्रैफिक का निजाम दोबारा खराब होना शुरू हो चुका है। ये डिग्री कॉलेज की साइड पे देखें तो सारी ये रास्ता रुकावट है। इसके लिए पहले भी हमने जोनसा ना उस टाइम डीएसपी सलीम शाह बुखारी होते थे, उन्हें हमने कहा था कि मुल्तान में फोर्क लिफ्टर लाओ। फोर्क लिफ्टर भी आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वकील हजरात की कौन गाड़ी उठाए, किसी की जरूरत ही नहीं होती। और ये रास्ता रुकावट इस तरह बना हुआ है कि मजाल है कि यहाँ से कोई गुजर सके। शहरियों का मजीद कहना था कि कचहरी चौक की ट्रैफिक बदनजमी खत्म ना हो सकी है। कमीशन मुल्तान कचहरी रोड के लिए ट्रैफिक की आसानी के लिए मजीद कड़े इकदाम करे। असल मसाइल तो बहुत पैदा होते हैं। यहाँ पर 9 नंबर से लेके कचहरी चौक तक ना ट्रैफिक जाम रहती है, टूट फूट का शिकार है। आधे घंटे हमें जो है ना यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता। फिर इसके अलावा रोड के ऊपर सारी की सारी ट्रैफिक खड़ी है। अब ये वकील साहिबान की है या प्राइवेट की है, जिसकी भी है, हमें तो परेशानी होती है। लिहाजा गवर्नमेंट से और खासतौर पे सिटी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि रास्ता क्लियर कराया जाए। वुकला बरादरी और इंतजामिया शहरियों की सहूलत के लिए कुछ सोचें और पार्किंग के मसाइल को हल करें, ताकि शहरी और ट्रैफिक मुनज़्ज़म अंदाज से चल सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत के बावजूद मैनहोल इशू हल ना हो सका। बहावलपुर की गल्ला मंडी में खुले मैनहोल्स इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोलने लगे। ताजरों और शहरियों का कहना है मुतादिद बार शहरी खुले मैनहोल्स में गिर चुके हैं। अक्सर रात को ट्राले फंस जाने के वाकयात आम हैं। फौरी मैनहोल्स पर ढक्कन लगाए जाएं। बहावलपुर इंतजामिया वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत पर अमल करने में नाकाम। बहावलपुर की गल्ला मंडी में खुले मैन होल्स पर एक माह बाद भी ढक्कन न लगाए जा सके। मंडी में खुले मैन होल्स इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। ताजरों का कहना है कि तीनों खुले मैन होल्स मंडी की मरकजी शाहराहों पर मौजूद हैं। 6 मेन होल्स पर ढक्कन लगाने के बाद बाकी मेन होल्स को खुला छोड़ दिया गया। उनकी मर्जी है जी, हमने तो कुछ शिकायत करनी थी, हमने कर दी। अब उनके आगे वाले बना दिए हैं, ये रह गया है। अब इंशाल्लाह वो करें जल्दी बना देंगे। मंडी में खुले मैन होल्स कारोबारी सरगर्मियों में भी तातुल पैदा करने लगे हैं। मंडी के जनूबी दरवाजे के पास खुला मेन होल बड़े गटर की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ताजरों के मुताबिक मुतअद्दिद बार शहरी खुले गटर में गिर चुके हैं। अक्सर कारें और ट्राले फंस जाने के वाकयात आम हैं। इंतजामिया शायद किसी हादसे का इंतजार कर रही है। फौरी मेन होल्स पर ढक्कन लगाए जाएं। ये काफी अरसे से खुला हुआ है और इसमें कितनी दफा जो है गाड़ियां हादसा पेश आ चुका है। लास्ट टाइम भी आए थे, रिपोर्ट की थी, लेकिन अभी तक कोई ताहाल एक्शन नहीं लिया गया। ताजरों का कहना था कि गल्ला मंडी में एक माह पहले मेन होल पर ढक्कन लगाने का फैसला किया गया था। ताहम 3 मेन होल्स ताहाल खुले हैं, जिनको कवर करने के लिए इंतजामिया की तवज्जो दरकार है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जुदियाना, रोही, बहावलपुर। मुल्तान पीएचए की गफलत या मुबैना नाअहली। टिम्बर मार्केट का यूसुफ रजा गिलानी पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क में ना तो सब्जा है और ना ही बैठने के लिए बेंच। बदहाली के शिकार पार्क का अहवाल जाने इस रिपोर्ट में। मुल्तान टिम्बर मार्केट का यूसुफ रजा गिलानी पार्क बदहाली का शिकार। पीएचए की गफलत के बायस यूसुफ रजा गिलानी पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क में ना तो सब्जा है और ना ही बैठने के लिए बेंच है। पार्क में मैच खेलते बच्चों का कहना था कि पार्क के दरवाजों को ताले लगे हुए हैं और यहाँ पर हर वक्त गंदा पानी जमा रहता है। यहाँ पे हर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, तो हम ना दीवार टप के अंदर आते हैं। आपके सामने यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है ताकि बच्चे खेल ना सकें। और 4 बजे के बाद यहाँ पे गार्ड आया था, तो ना वो बच्चों को मारता भी है और ना ईंटें उठा के कहता है वहाँ पे रखो, फिर मैं तुम्हें खेलने दूंगा। वो फिर भी नहीं खेलने देता। और रात के टाइम यहाँ पे नशाई भी आए थे दीवार टप के। बच्चों का मजीद कहना था कि पीएचए टिम्बर मार्केट के इस पार्क की देखभाल कराएं। पार्क में फूल पौधे लगाकर खूबसूरती में इजाफा किया जाए। यहाँ पे वो नशाई बैठा है, जब हम यहाँ पे आते हैं वो ईंटें कहते हैं, ईंटें वहाँ से उठा के उधर रखो, ये करो वो करो, ना खेलने देता है। पानी भी खड़ा होता है, यहाँ पर बेंच भी टूटे पड़े हैं, झूले भी सारे खराब पड़े हैं। टिम्बर मार्केट के ताजरों ने मुतालबा किया है कि पीएचए यूसुफ रजा गिलानी पार्क की ताज़ीन और आराइश के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में पैरा फोर्स इन्फोर्समेंट ऑफिसर ग्रेड 14 की भर्तियों का अमल जारी।
دوڑ میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کی فزیکل پیمائش کی جا رہی ہے۔ ضلع ملتان کی 4 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 1468 مرد و خواتین نے اپلائی کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں مہر عمران کی اس رپورٹ میں۔ پیرا فورس ملتان میں انفورسمنٹ آفیسر گریڈ 14 کی بھرتیوں کا عمل جاری۔ بھرتی کے لیے دوڑ میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کی فزیکل پیمائش کی جا رہی ہے۔ اس مرحلے میں امیدواروں کا قد، وزن، چھاتی اور دیگر جسمانی معیار چیک کیے جا رہے ہیں تاکہ مقررہ شرائط پر پورا اترنے والے امیدواروں کو اگلے مرحلے کے لیے منتخب کیا جا سکے۔ اس کے اندر جو ہائٹ کا جو پیرامیٹرز ہیں کوالیفائنگ کے لیے 170 فار میل ہے، 160 سینٹی میٹر فار فیمیل ہے، اور اس کے ساتھ جو ویٹ اور وہ ساتھ بی ایم آئی نکالا جائے گا، باڈی میس انڈیکس ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوالیفائنگ ہوگا۔ اس کے ساتھ چیسٹ وغیرہ کے حوالے سے چیسٹ جو ہے میل کی میئر ہوتی ہے تو وہ 34 نان ایکسپینشن پہ ہے، 36 ایکسپینشن کے بعد ہونی چاہیے، اس سے نیچے کسی کم ہوگی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ ملتان ضلع کی 4 نشستوں کے لیے 1468 امیدواروں نے درخواستیں جمع کروا رکھی ہیں، جن میں 361 خواتین اور 1107 مرد امیدوار شامل ہیں۔ مرد امیدواروں کے لیے کم از کم قد 173 سینٹی میٹر، چھاتی کی مخصوص پیمائش اور بی ایم آئی 27 یا اس سے کم ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خواتین امیدواروں کے لیے کم از کم قد 162 سینٹی میٹر اور نظر 6x6 ہونا ضروری ہے۔ فزیکل میجرمنٹس وغیرہ ہم لیں گے، جیسے کہ ہائٹ ہو گیا، جیسے کہ ویٹ ہو گیا، یا جو میلز ہیں ان کے لیے چیسٹ کی گرد وغیرہ بھی اس کی ایک وہ ہے نیسیسٹی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت 2 سیٹیں ہیں جس کے لیے اراؤنڈ کوئی 1500 کینڈیڈیٹ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ کے بعد ان بچوں نے آگے ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا ہے۔ پیرا فورس افسران کے مطابق بھرتیوں کا اگلا مرحلہ تحریری ٹیسٹ پر مشتمل ہوگا۔ تمام مراحل میں مکمل شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرٹ پر اہل امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ پیرا فورس میں باصلاحیت اور جسمانی طور پر فٹ افراد کو شامل کیا جا سکے۔ کیمرامین حسیب احمد کے ساتھ ماہر عمران نواز، روئی نیوز، ملتان۔ جنوبی پنجاب کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، نئے سال کی پہلی انسداد پولیو مہم 2 فروری سے شروع ہوگی۔ ڈی سی ملتان نے سی ای او ہیلتھ اتھارٹی سے انتظامات پر بریفنگ لی۔ ڈی سی سرگودا نے مہم کی کامیابی کے لیے ہر یونین کونسل کے لیے مائکرو پلان بنانے کی ہدایت کی۔ ملتان میں سال نو کی پہلی 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز 2 فروری سے ہوگا۔ ڈی سی محمد نعمان صدیق کی زیر صدارت پولیو مہم بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صوبان ضیاء نے مہم کے انتظامات بارے بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ٹیمیں 10,23,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ ڈی سی کی محکمہ صحت کو پولیو ٹیموں کی تربیت مکمل کرنے اور یونین کونسل کی سطح پر جامع پلان تشکیل دینے کی ہدایات۔ ادھر ڈی سی سرگودا محمد وسیم نے بھی انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہیلتھ اتھارٹی نے بتایا کہ پولیو مہم 2 سے 5 فروری تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 7,09,266 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ ضلع کی 167 یونین کونسلز میں 167 ایم اوز اور 612 ایریا انچارج تعینات ہوں گے۔ مجموعی طور پر 3,331 ٹیمیں تشکیل، موبائل، فکسڈ اور ٹرانزٹ ٹیمیں مہم میں حصہ لیں گی۔ ڈی سی نے ہر یونین کونسل کے لیے مائکرو پلان تیار کرنے اور 100% کوریج یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ کھیتوں میں سرسوں اور کنولا کے لہلہاتے پھولوں کی بہار، زمین نے زردی مائل سنہری چادر اوڑھنا شروع کر دی۔ کھیتوں میں ہر سو چھائے قدرتی حسن نے دیکھنے والوں کو محصور کر دیا۔ کے وسیع و عریض کھیت قدرت کے حسین رنگوں سے سج گئے۔ ہر طرف کنولا اور سرسوں کے پیلے پھول ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین نے سنہری چادر اوڑھ لی ہو۔ دور تک پھیلے یہ کھیت نہ صرف آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، دل کو بھی خوشی سے بھر دیتے ہیں۔ یہ دلکش مناظر کسانوں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جو دن رات کی جدوجہد سے ان کھیتوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ ہوا کے ساتھ لہراتے سنہری پھول دیکھنے والوں کو محصور کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس سال فصل بہت اچھی ہوئی۔ یہ مناظر ان کی محنت کا صلہ ہے۔ حکومت اس سال گندم کا ریٹ مقرر کر کے سرکاری سطح پر خریداری کرے۔ گندم بیجیے، چھولے بیجیے نے، انشاءاللہ فصل بہت اچھی ہے تے حکومت کو مطالبہ کرے سوں بھی کسانوں کے بارے کوئی اچھا سوچا ونجے، کوئی سہولیات دیتی ونجے تے انشاءاللہ مزید فصل اچھے ساڈے۔ قدرت کے یہ حسین نظارے ہر دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ بکھر کے یہ سنہری کھیت واقعی بہار کی ایک خوبصورت تصویر پیش کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین عتیق الرحمان کے ساتھ اسلم بلوچ، روہی نیوز، بکھر۔ ضلع لگیا میں عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے موٹر سائیکل اسکواڈ تشکیل، ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے انسپیکشن ٹیم کے اراکین میں موٹر بائیک تقسیم کر دیں۔ ڈسٹرکٹ انسپیکشن ٹیم عوامی مسائل کی نشاندہی کرے گی جن کو متعلقہ ادارے 24 گھنٹوں میں حل کر دیں گے۔
सरकारी महकमों की कारकर्दगी चेक करने के लिए लिया में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टीम कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने इंस्पेक्शन टीम में मोटरसाइकिल तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने इस मौका पर बताया कि वजीर आला पंजाब अवामी मसाइल को बर वक्त हल के लिए संजीदा इक़दाम उठा रही है। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टीम का बुनियादी मकसद सफाई सुथराई, मेन होल्स के खुले ढक्कन, सड़कों गलियों की टूट फूट, आवारा कुत्तों और सीवरेज मसाइल की निशानदही करना है। बहुत शुक्रिया। ये वज़ीर आला साहबा का बहुत एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टीम जो है तमाम शहरों में कायम कर दी गई है। ये हमारे बाइक्स पे ये जवान जो हैं वो शहरों की पेट्रोलिंग करेंगे और जो बुनियादी मसाइल हैं अवाम के उनकी निशानदेही करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंस्पेक्शन टीम के मेंबरान जिले कंट्रोल रूम में रिपोर्ट भेजेंगे जिस पर मुतालिका इदारे फौरी कार्रवाई करेंगे। डिवीजनल सतह पर भी तमाम मराहिल की निगरानी और रिपोर्ट की जाएगी, जबकि जिला में वो खुद और मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर्स निगरानी करेंगे। जिला भर में 12 टीमें तश्कील दी गई हैं और हर बड़े शहर में 2 टीमें फराइज अंजाम देंगी। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। मुल्तान में साल 2026 की पहली यादगारी टिकटों की नुमाइश का इनेकाद। पाकिस्तान पोस्ट ने कौमी तारीख, अहम शख्सियात और फतुहात को यादगारी टिकटों के जरिए उजागर किया। मुल्तान में पाकिस्तान पोस्ट ने साल 2026 की पहली यादगार टिकटों की नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश GPO में सजाई गई, जहां क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जारी होने वाली तारीखी और यादगारें टिकटें आवाम के लिए पेश की गई। पाकिस्तान पोस्ट ने ये कमेमोरेटिव स्टैम्प्स की एग्जीबिशन का इनेकाद किया, जिसका मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस जो है वो दी जाए कि पाकिस्तान पोस्ट जो है वो डिफरेंट ओकेजन्स पे और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को लेके, डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स को लेके जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है वो इशू करता है, ताकि लोगों को इसकी अहमियत के बारे में बताया जा सके। 2026 के हवाले से नई टिकट्स का इनेकाद आज मुल्तान GPO में पोस्ट मास्टर जनरल साहब की ज़ेर निगरानी में किया गया है, जिसमें हमारी एक ही मेज़ पे पाकिस्तान की यादगार जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसको डिस्प्ले किया गया है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान पोस्ट में जो यादगारी टिकट्स हैं उसकी अहमियत को बेसिकली इस पे फोकस किया गया है। नुमाइश में सोने से तैयार की गई पाकिस्तान पोस्ट महंगी तरीन यादगारी टिकटें शुरका की तवज्जो का मरकज बनी। नुमाइश में पेश की गई यादगारी टिकटों में कायदे आजम मोहम्मद अली जीना, बेनजीर भुट्टो, इमरान खान, ओलंपिक अरशद नदीम, अहम कौमी इकदामात और तारीखी फतुहात के टिकट शामिल हैं। पाकिस्तान के मारूफ शख्सियात हैं, उनकी हिस्ट्री को महफूज करने के लिए उनकी भी टिकटें जारी करता है। ख़ास तौर पर तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, साइंटिस्ट, तो ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ये टिकटें जो हैं हम जारी करते हैं। पाकिस्तान पोस्ट हुकाम का कहना है ये नुमाइश तलीमी अदारों तक भी ले जाई जाएगी, ताकि नई नस्ल को पाकिस्तान पोस्ट की खिदमात और कौमी तारीख से जोड़ा जा सके। कैमरा टीम के मान शेख, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, मारूफ इंटरनेशनल साइकिलिस्ट आमिर शहजाद का सियाहत के फरोग के लिए साइकिल पर सफर जारी। झंग के 27 साला साइकिलिस्ट ने 15 रोज कबल इस्लामाबाद से कराची के लिए सफर का आगाज किया था। आमिर शहजाद मुख्तलिफ शहरों से होते हुए रहमिया खान पहुंच गए। साइकिलिस्ट का कहना था, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जहां मुल्की और गैर मुल्की सयाह आजादाना घूम सकते हैं। सख्त सर्दी के बावजूद आमिर शहजाद का जज्बा और हौसला बुलंद है। मारूफ इंटरनेशनल साइकिलिस्ट आमिर शहजाद ने दुनिया को पाकिस्तान का मस्बत और पुरअमन चेहरा दिखाने का मिशन जारी रखा हुआ है। झंग के 27 साला साइकिलिस्ट आमिर शहजाद ने 15 रोज कबल इस्लामाबाद से कराची तक का सफर शुरू किया था। मुख्तलिफ शहरों से होते हुए वो रहीमिया खान पहुंच गए। रोही से गुफ्तगू में आमिर शहजाद का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहां न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ घूम फिर सकते हैं। यही पैगाम वो अपने इस तवील सफ़र के ज़रिए अवाम और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आमिर शहजाद ने मजीद कहा कि वो इससे कबल अफगानिस्तान में साइकिल पर सफ़र करने वाले पहले पाकिस्तानी इंटरनेशनल साइकिलिस्ट बनने का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। आमिर शहजाद का कहना था कि सख्त सर्दी के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। सफ़र के दौरान ज़रूरियात की तमाम बुनियादी चीज़ें वो अपने साथ रखते हैं और अगर रास्ते में साइकिल पंक्चर हो जाए तो खुद ही मुरम्मत कर लेते हैं। उन्हें कहीं भी अपनी जेब से रिहाइश की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो जहां भी गए लोगों ने खुले दिल से इस्तकबाल किया, फूल पेश किए और मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की। मैंने इस्लामाबाद से ये सफ़र शुरू किया है और आज 15 दिन बाद मैं रहीम यार खान पहुंचा हूँ और यहाँ हमेशा की तरह मुझे मोहब्बत मिली है। यहाँ मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ और यहाँ से मैं थरपारकर और कराची की तरफ सफ़र करूँगा। टूर का मकसद मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम है और दुनिया को यही बताना कि हमारे इलाके महफूज हैं, दुनिया आए, हमारे ये खूबसूरत इलाके देखे, हमारा कल्चर देखे। आमिर शहजाद ने कहा कि उनका मिशन नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना और दुनिया को
ये बावर कराना है कि पाकिस्तान महफूज, खूबसूरत और सियाहत की बेपनाह मौके रखने वाला मुल्क है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।